بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 40واں خط۔ اسلامک آئیڈیالوجی کیا ہے؟ سلیمیہ، تمہارے سوال کا سیدھا جواب تو یہ تھا کہ میں نے اس موضوع پر جو کچھ آج تک لکھا ہے اسے غور سے پڑھو، اور جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں یا جو مزید وضاحت چاہتے ہو وہ مجھ سے پوچھ لو۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اتنی محنت کبھی نہیں کرو گے، اور جو خلش تمہارے دل میں پیدا ہو رہی ہے وہ ویسی کی ویسی ہی رہ جائے گی، بلکہ اس کی شدت اور بھی بڑھ جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں تمہارا خاص قصور بھی نہیں۔ خلاصوں کی مدد سے امتحان پاس کرنے کی عادت نے ہمارے نوجوان کو اس قدر سہل انگار بنا دیا ہے کہ وہ خود محنت کر کے کسی بات کی تہ تک پہنچنے کے عادی نہیں رہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ سب کچھ پکا پکایا ان کے سامنے آ جائے، لہٰذا مجھے تمہارے سوال کا جواب دینا ہی ہوگا۔ اسے غور سے پڑھنا اور سنبھال کر رکھنا۔ میں اس موضوع پر جو کچھ برسوں سے لکھتا چلا آیا ہوں اسے اس کا خلاصہ سمجھو۔ تمہارا سوال یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی کسے کہتے ہیں، لیکن میں اگر تم سے پوچھوں کہ اسلامک آئیڈیالوجی تو خیر بعد کی چیز ہے، تم بتاؤ کہ خود آئیڈیالوجی کے کیا معنی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ تم بغلیں جھانکنے لگ جاؤ گے۔ فلسفہ کی زبان میں آئیڈیالوجی کہتے ہیں سائنسی آئیڈیاز کو، یعنی علم کی وہ شاخ جس کا تعلق آئیڈیاز سے ہے۔ اب اگر تم پوچھو کہ آئیڈیا کسے کہتے ہیں تو اس کا جواب ایک خط میں نہیں دیا جا سکتا۔ یہ ایک فنی مسئلہ ہے اور بڑی مشکل اصطلاح جس کی تاریخ اور تشریح کے لیے طویل فرصت چاہیے۔ تم ان فلسفیانہ مشگافیوں کو چھوڑو اور سیدھے سادے لفظوں میں یوں سمجھو کہ وہ بنیادی تصورات، کنسپٹس جس پر کسی نظام سسٹم کی عمارت استوار ہو، اس نظام کی آئیڈیالوجی کہلاتے ہیں۔ لہذا اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی ہوں گے وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام کی عمارت استوار ہوئی ہے۔ اب تم پوچھو گے کہ میں اسلام کے ساتھ نظام کیوں لایا ہوں۔ نظام کے معنی ہوتے ہیں اس زبان میں جسے تم آسانی سے سمجھ لیتے ہو، سسٹم یا آرڈر۔ لہذا اسلامی نظام کے معنی ہوں گے اسلامک سسٹم یا اسلامک آرڈر۔ اسی کو اسلامی طریقے زندگی، اسلامک وے آف لائف کہا جاتا ہے۔ یہ نکتہ غور طلب ہے کہ اسلام کے ساتھ لفظ نظام کیوں لایا جاتا ہے۔ میں تمہیں اس سے پہلے بھی کئی بار بتا چکا ہوں کہ اسلام مذہب، ریلیجن نہیں، الدین ہے۔ قرآن کریم میں مذہب کا لفظ تک نہیں آیا، اس نے اسلام کو الدین کہہ کر پکارا ہے۔ مذہب، ریلیجن اور الدین میں فرق کیا ہے، اسے سمجھ لینے سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اسلام کے ساتھ لفظ نظام کیوں لایا گیا ہے۔ مذہب یا ریلیجن کا بنیادی تصور یہ ہے کہ خدا، یعنی کوئی ایسی ہستی جسے انسان اپنے ذہن میں خدا تصور کر لے، کائنات سے کہیں الگ بیٹھا ہے۔ اس کی کیفیت ایک بادشاہ یا ڈکٹیٹر کی سی ہے۔ جب بادشاہ کسی سے ناراض ہو جائے تو وہ شخص عذاب میں آ جاتا ہے، اس پر مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے۔ ان مصیبتوں سے بچنے کا طریق صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی خوشنودی حاصل کی جائے۔ اس کے لیے اس کی حمد و ستائش کے قصیدے پڑھنے چاہیے، اس کی خوشامد کرنی چاہیے، اس کے حضور نذرانے پیش کرنے چاہیے جو اس کے مقرب ہوں، اس تک سفارشیں پہنچانی چاہیے۔ جب اس طرح بادشاہ کو خوش کر لیا جائے تو پھر نہ صرف وہ مصیبتیں ٹل جاتی ہیں بلکہ انعام و اکرام بھی ملتا ہے۔ وہ جاگیریں بخش دیتا ہے، اپنا مقرب بنا لیتا ہے، چاہو منصب عطا کر دیتا ہے۔ چونکہ ذہن انسانی کے تراشیدہ
خدا کا تصور بادشاہ کا سا ہوتا ہے، اس لیے خدا کے پرستار اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ کرتے ہیں جو ایک بادشاہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اسے مذہبی مراسم یا پوجا پاٹ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ظاہر ہے سلیم کہ خدا کے اس تصور کے تحت کسی نظام کی ضرورت ہی لاحق نہیں رہتی۔ اس میں ایک فرد کا اپنے خدا کے ساتھ پرائیویٹ تعلق ہوتا ہے، اور وہ فرد تنہائی میں بیٹھ کر اپنی مصیبتوں کے ازالے اور بخشش کے حصول کے لیے خدا سے منت سماجت کرتا ہے اور وہاں سے فارغ ہو کر دنیا کے دھندوں میں لگ جاتا ہے۔ اسے مذہب یا ریلیجن کہتے ہیں۔ یہ انسانوں کے اپنے ذہن کا پیدا کردہ تصور ہے، اور اس قدیم زمانے کا پیدا کردہ جب انسان کائنات کی محب قوتوں، بجلی، بادل، سیلاب، آگ، امراض وغیرہ کے اسباب سے واقف اور ان کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھا، اس زمانے میں اسے اپنے سے زیادہ طاقتور سے ڈرنے اور اس کے سامنے گڑگڑانے کے سوا کچھ نہیں آتا تھا۔ لیکن خدا کا جو تصور حضرات انبیاء اکرام کے ذریعے وحی کی روح سے ملا، وہ اس سے بالکل مختلف تھا۔ اس کی روح سے خدا اس ہستی کا نام ہے جو کائنات کے عظیم سلسلے کو اپنے اٹل قوانین کے مطابق چلا رہا ہے۔ ان قوانین کے مطابق ہر شے اپنی ابتدائی حالت سے ترقی کرتی اور نشو و نما پاتی اپنی آخری منزل تک پہنچ جاتی ہے، جس طرح سے بیج نشو و نما پا کر آہستہ آہستہ درخت بن جاتا ہے۔ خدا نے جس طرح کائنات کی باقی اشیاء کی نشو و نما کے لیے قوانین عطا کیے ہیں، اسی طرح اس نے انسانوں کی نشو و نما کے لیے بھی قوانین دیے ہیں۔ جو لوگ ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں وہ نشو و نما پا کر آگے بڑھ جاتے ہیں، جو ان کے خلاف چلتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح اس بیج کا ستیاناش ہو جاتا ہے جسے قانون فطرت کے خلاف سخت زمین میں دبا دیا جائے۔ اس سے تم نے سمجھ لیا ہوگا سلیم کہ خدا کے اس تصور کی روح سے جو اس نے وحی کی روح سے عطا کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ خدا کا وہی تصور صحیح ہو سکتا ہے جسے وہ خود انسانوں کو بتائے۔ انسان کا خدا سے تعلق در حقیقت ان قوانین سے تعلق ہے جو اس نے انسانوں کی نشو و نما کے لیے متعین کیے ہیں۔ خدا کی ذات کی کنہ و حقیقت کو انسانی ذہن سمجھ نہیں سکتا۔ ہم صرف ان قوانین کو سمجھ سکتے ہیں جو خدا نے ہماری نشو و نما کے لیے ہمیں دیے ہیں۔ اس ضابطۂ قوانین کا نام قرآن کریم ہے۔ یہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آخری مکمل اور واحد ضابطۂ قوانین ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے سلیم کہ جب کوئی فرد تنہا زندگی بسر کرے تو اسے کسی قاعدے اور قانون کی پابندی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قانون کی پابندی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب انسان مل جل کر رہیں۔ جنگل میں کوئی دائیں طرف چلے یا بائیں طرف، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن شہر کی سڑکوں پر اگر قاعدے اور قانون کے خلاف چلا جائے تو نتیجہ فوراً سامنے آ جاتا ہے۔ خدا نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے قوانین دیے ہی اسی لیے ہیں کہ انسانوں نے مل جل کر رہنا ہے، اور جب بہت سے انسان کسی قاعدے اور قانون کے مطابق مل جل کر رہیں تو اسے نظام، سسٹم یا آرڈر کہتے ہیں۔ اسے قرآن نے الدین سے تعبیر کیا ہے، یعنی وہ نظام جس میں انسان اجتماعی طور پر قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اس سے سلیم یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ مذہب اور الدین میں فرق کیا ہے۔ مذہب خدا اور بندے کے درمیان پرائیویٹ تعلق کا نام ہے جسے انسانوں کی اجتماعی زندگی سے کوئی واسطہ نہیں۔ اس کے برعکس اسلام مذہب نہیں، الدین ہے۔ اسی کو اسلامی نظام کہتے ہیں، یعنی وہ اجتماعی طریق جس میں زندگی قوانین خداوندی کے مطابق بسر کی جائے۔ اور اسلامک آئیڈیالوجی کے معنی ہیں وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اسے فلسفہ زندگی، نسب العین حیات، منزل مقصود وغیرہ اصطلاحات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے اسے کلمہ کہہ کر پکارا ہے، یعنی نظریہ زندگی، اور اس کے ساتھ لفظ طیب کا اضافہ کر کے اسے درخت سے تشبیہ دی ہے۔
طیب کے عام معنی تو خوشگوار کے ہیں، لیکن یہ لفظ اس درخت کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو نہایت عمدہ پھل دے۔ سورہ ابراہیم میں ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ 14/24۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایک شجر طیب کی ہے جس کی جڑیں پاتال میں محکم ہوں اور اس کی شاخیں آسمان کی بلندیوں میں پھیل رہی ہوں۔ وہ قانون خداوندی کے مطابق ہر زمانے میں پھل دیتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سلیم اسلامک آئیڈیالوجی، یعنی وہ تصورات حیات جو اپنے مقام پر محکم اور اٹل ہوں اور جو نظام ان کی بنیادوں پر قائم کیا جائے وہ مکان یعنی سپیس کی حدود لیمیٹیشن سے بے نیاز ہو کر ساری دنیا کو محیط ہو، اور اس کے انسانیت پرور نتائج زمان ٹائم کی قیود سے بلند ہو کر ہر زمانے میں تازہ بتازہ سامنے آتے رہیں۔ اس مثال کو سلیم اچھی طرح ذہن نشین کر لو، کیونکہ آگے چل کر اس سے ایک اہم اصول سامنے آئے گا۔ درخت کی مثال میں ایک اور نکتہ بھی قابل غور ہے۔ درخت کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کا بیج عمدہ ہو، اس میں بڑھنے، پھولنے اور پھلنے کی صلاحیت ہو۔ اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ اس بیج کی نشو و نما کے لیے ایک پروگرام کے مطابق محنت کی جائے، اس کے لیے زمین تیار کی جائے، کھاد ڈالی جائے، پانی دیا جائے، حرارت اور روشنی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اسے موسموں کی شدت سے بچایا جائے، جانوروں کی یورش سے محفوظ رکھا جائے۔ دیکھو سلیم، قرآن اس عظیم حقیقت کو کس انداز میں بیان کرتا ہے جب وہ کہتا ہے الیہ یصعد الکلام الطیب، خدا کی طرف سے عطا کردہ خوشگوار نظریہ زندگی آئیڈیالوجی میں اس کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خدا کی طرف بلند ہوتا چلا جائے، یعنی ان بلندیوں تک پہنچ جائے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کی ہیں، لیکن وہ از خود ایسا نہیں کر سکتا۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ 35/10۔ انسان کا عمل صالح اسے بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، یعنی اس کے لیے اس عملی پروگرام کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی مناسب نشو و نما کر سکے۔ قرآن کی اصطلاح میں آئیڈیالوجی کو ایمان اور اسے کامیاب بنانے کے لیے پروگرام کو اعمال صالح کہا جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے سلیم کہ کلمہ طیبہ یا آئیڈیالوجی اسلامی نظام کا نصب العین ہوتا ہے، اور اعمال صالحہ وہ پروگرام جو اس نظام پر چلنے والوں کو اس نصب العین تک لے جائے۔ دور حاضرہ کی اصطلاح میں یوں سمجھو کہ کلمہ طیبہ یا آئیڈیالوجی اسلامی مملکت کی قرارداد مقاصد آبجیکٹو ریزولوشن ہوتی ہے۔ اس کا آئین کانسٹیٹیوشن اس قرارداد کو سیاسی پیکر عطا کرتا ہے، اور مملکت کے قوانین کاروان امت کو اس منزل تک لے جانے کا پروگرام متعین کرتے ہیں۔ یہ ہے سلیم اسلامک آئیڈیالوجی کی ڈیفینیشن، یعنی وہ بنیادی تصورات جن پر اسلامی نظام زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے، یا وہ نصب العین جس تک پہنچنا اسلامی معاشرے کا مقصود حیات ہوتا ہے۔ جو کچھ کہا گیا ہے اسے اچھی طرح سمجھ لو، اس لیے کہ یہ مشاعرہ نہیں، تم جب جی چاہے مقرر کہہ دو اور میں شعر دہرانے پر مجبور ہو جاؤں۔ یہ باتیں روز روز نہیں لکھی جا سکتی۔ اب آگے بڑھو اور یہ سمجھو کہ یہ تصورات یا نصب العین ہے کیا۔ میں تمہیں اس سے پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ زندگی کے متعلق ایک نظریہ یہ ہے
کہ انسان بھی دیگر حیوانات کی طرح صرف طبعی جسم فزیکل باڈی رکھتا ہے، اس کا جسم فطرت کے طبعی قوانین فزیکل لا آف نیچر کے مطابق زندہ رہتا ہے، اور کچھ وقت کے بعد انہی قوانین کے مطابق اس کی مشینری چلنے سے رک جاتی ہے، اسے اس کی موت کہتے ہیں، جس سے اس فرد کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس نظریہ کو مکانی تصور حیات کہتے ہیں۔ جو نظام اس نظریہ کے مطابق قائم ہوتا ہے، اس کا نصب العین یا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس مملکت کی حدود میں رہنے والے افراد کی جسمانی پرورش کا انتظام کرے۔ اچھی مملکت وہ ہوتی ہے جس میں افراد کی پرورش کا انتظام اچھا ہو، یعنی ہر ایک کو سامان زندگی فراوانی سے اور بسہولت ملتا جائے۔ قرآن کریم اس نظریہ کو حیوانی سطح زندگی اینیمل لیول قرار دیتا ہے اور کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ سورہ محمد میں ہے، ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم 47/12۔ اور جو لوگ انسانی نظریہ زندگی سے انکار کرتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ دنیاوی سامان زندگی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح حیوانات کھاتے پیتے ہیں۔ ان کا مقام جہنم کی آگ ہے، جس میں شرف انسانیت کی کھیتی جل کر راکھ ہو جاتی ہے۔ دوسرا نظریہ زندگی یہ ہے کہ انسان صرف طبعی جسم سے عبارت نہیں، اس کے پاس جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جو حیوانات کو نہیں ملی، صرف انسان کو عطا ہوئی ہے۔ اسے انسانی ذات، ہیومن پرسنالٹی یا نفس، سیلف کہتے ہیں۔ انسانی ذات نہ مادی ارتقاء میٹیریل ایولیوشن کی پیداوار ہے اور نہ طبیعتی قوانین فزیکل لاز کے تابع ہے۔ یہ ہر انسانی بچے کو، خواہ وہ بادشاہ کے محل میں پیدا ہو یا فقیر کی جھونپڑی میں، برہمن کے گھر میں ہو یا شودر کے، اس کے ماں باپ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، خدا کی طرف سے پیدائش کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ انسانی ذات نشو و نما یافتہ شکل ڈیولپڈ فارم میں نہیں ملتی، بلکہ مضمر، پوٹنٹ اور امکانی کی صورت میں ملتی ہے۔ جس طرح انسانی جسم کی نشو و نما کے لیے قوانین مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے خدا کی طرف سے قرآن کریم میں قوانین دیے گئے ہیں۔ اگر ان قوانین کے مطابق انسانی ذات کی نشو و نما ہوتی جائے تو اس میں حدود بشری کے اندر ان صفات کی نمود ہوتی جاتی ہے جنہیں لامحدود حیثیت سے صفات خداوندی کہا جاتا ہے۔ نشو و نما یافتہ ذات انسانی جسم کی موت کے ساتھ فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ بدستور زندہ رہتی اور مزید ارتقائی منازل طے کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ انسانی زندگی کا مقصد ذات کی نشو و نما ہے۔ میں یہ لکھ رہا ہوں اور اچھی طرح سمجھ رہا ہوں کہ اس سے تمہارے دل میں کیا خیالات پیدا ہوں گے۔ تم کہو گے کہ میں نے یہ کون سی نئی بات کہہ دی ہے؟ یہ تو وہی پرانی کہانی ہے جسے ہم مذہب والوں، مثلا ہندوؤں اور عیسائیوں کی زبانی سنتے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ کہ انسانی زندگی کا مقصد روحانی ترقی ہے۔ لیکن سلیم، یہ وہی بات نہیں، اس سے مختلف بات ہے۔ مذہب والوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نمبر 1، انسانی جسم بلکہ پوری کی پوری مادی دنیا روحانی ترقی کے راستہ میں روک بن کر حائل ہے۔ جب تک اسے راستے سے نہ ہٹایا جائے، روحانی ترقی حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہذا نمبر 2، روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ انسان دنیا ترک کرے، آرزوؤں کا خاتمہ کرے، تمام مادی آسائشوں کو قابل مذمت قرار دے، ان سے نفرت کرے اور کنارہ کش ہوتا چلا جائے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ نمبر 3، انسان انفرادی
زندگی بسر کرے، خلوت قدوں میں رہے اور اللہ سے لو لگاتے ہوئے انسانوں سے قطع تعلق کرتا چلا جائے۔ لیکن قرآن کریم کی روح سے انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ انسان خارجی کائنات کی قوتوں کو مسخر کرے اور ان کے ماحصل کو قوانین خداوندی کے مطابق تمام نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے عام کرتا چلا جائے۔ یاد رکھو سلیم، جس طرح اس انڈے میں کبھی بچہ پیدا نہیں ہو سکتا جس کا خول ثابت نہ رہے، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما نہیں ہو سکتی جب تک اس کی زندگی مادی لحاظ سے محکم اور مضبوط نہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اجتماعی زندگی بسر کرے، یعنی ایسا معاشرہ قائم کرے جس میں ہر شخص کی جسمانی ضروریات بھی آسانی سے پوری ہوتی رہیں اور اسے اس کی ذات کی نشو و نما کے پورے مواقع اور اسباب و ذرائع بھی میسر ہوں۔ جیم، اس قسم کے معاشرے کو اسلامی مملکت کہتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد مملکت کی بنیادی ضروریات زندگی کے بہم پہنچانے اور انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے ضروری اسباب و ذرائع فراہم کرنے کی ذمہ دار ہو۔ ذمہ دار کا لفظ قابل غور ہے، اسے بھی سمجھ لو کہ ذات کی نشو و نما میں قلب و دماغ، ہیڈ اینڈ ہارٹ کی تمام صلاحیتوں کی نشو و نما آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر خدا کی صفت علیم اور خبیر ہے، لہذا اس فرد کا جس کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے علیم و خبیر، صاحب علم اور باخبر ہونا لازمی ہے۔ اس کے لیے ذہنی نشو و نما ضروری ہے اور دوسری طرف خدا کی صفت ربوبیت اور رضاکیت ہے۔ اس لیے جس فرد کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسروں کی پرورش کا جذبہ اپنے اندر رکھے اور ان کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح دے۔ اسے تم قلب کی نشو و نما کہہ سکتے ہو، اگرچہ اس میں قلب کا تصور مائنڈ کے اس تصور سے مختص ہے جو آج کل مغرب میں رائج ہے۔ مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ایسا انتظام کرے جس سے ہر فرد مملکت کی ان صلاحیتوں کی نشو و نما ہوتی چلی جائے، اور اس طرح یہ معاشرہ صفات خداوندی کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے۔ اس سے تم نے دیکھ لیا ہوگا سلیم کہ قرآن کریم کی روح سے مملکت کا قیام مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات کے معنی ہیں اینڈ ان اٹ سیلف۔ یہ ایک مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے اور وہ مقصد ہے افراد کی ذات کی نشو و نما جو اپنی آزاد مملکت کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ لہذا اسلامی مملکت کے قیام، اسٹیبلشمنٹ، بلکہ اس کی ہستی، ایگزسٹنس کا جواز، جسٹیفیکیشن یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی ذات کی نشو و نما، جس میں جسمانی نشو و نما سب سے پہلے آتی ہے، کی ذمہ دار ہے۔ جو مملکت اس مقصد کو پورا نہیں کرتی وہ اسلامی نہیں کہلا سکتی۔ اس مقام پر تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ میں نے اس وقت تک جو کچھ کہا ہے اس کا ماحصل یہ ہے کہ قرآنی نظام میں ساری ذمہ داری مملکت کی قرار پاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس میں افراد کو بھی کچھ کرنا پڑتا ہے یا نہیں۔ یہ سوال اہم ہے۔ حقیقت یہ ہے سلیم کہ اگر تم انسان کی تمدنی زندگی کی تاریخ پر نظر ڈالو تو یہ حقیقت تمہارے سامنے آئے گی کہ انسان کے سامنے شروع سے آج تک مسئلہ ہی ایک رہا ہے، یعنی یہ کہ فرد اور معاشرہ، سوسائٹی، مملکت کا باہمی تعلق کیا ہے۔ انسان نے جتنے نظام وضع کیے ہیں ان میں صورت یہ رہی ہے کہ جب سوسائٹی یا مملکت کو اہمیت دی گئی تو اس میں افراد کی انفرادیت، انڈیویجولیٹی ختم ہو گئی، اور جب افراد کی انفرادیت برقرار رکھنے کی کوشش کی گئی تو ان کے اجتماعی نظام میں انتشار واقع ہو گیا۔ قرآن کریم نے ایک ایسا نظام دیا ہے جس میں افراد کی انفرادیت بھی دن بدن بلند سے بلند تر ہوتی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ان کا نظم اجتماعی بھی محکم سے محکم تر ہوتا جاتا ہے۔ اس نظام کا راز پوشیدہ ہے فرد اور معاشرہ کے اس تعلق میں جسے قرآن کریم نے واضح طور پر متعین کیا ہے، لیکن قبل اس کے کہ میں اس تعلق کی وضاحت کروں دو ایک باتیں بطور تمہید بیان کرنی ضروری ہیں۔ مشکل یہ ہے سلیم کہ بات تم نے ایسی پوچھی ہے جس کے جواب میں اسلام کا سارا نقشہ تمہارے سامنے آ جانا چاہیے، اس کے بغیر بات واضح نہیں ہو سکتی، اور تقاضا تمہارا یہ ہے کہ میں کسی بنیادی نقطہ کے متعلق
بھی یہ نہ کہوں کہ اس کی بابت میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے مجھے اس قدر تفاصیل میں جانا ضروری معلوم ہوتا ہے، ورنہ سوچو اور جواب دو کہ ان میں سے کون سی بات ایسی ہے جسے میں تمہیں اس سے پہلے بالواسطہ یا بلاواسطہ نہیں بتا چکا۔ اب سنو، تمہید قرآن کریم نے کھلے کھلے الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ کسی فرد، معاشرہ یا مملکت کو حق حاصل نہیں کہ وہ کسی انسان سے اپنی اطاعت کرائے۔ اطاعت صرف خدا کی ہو سکتی ہے، لیکن خدا نہ تو ہمارے سامنے آ سکتا ہے، نہ کبھی ہم نے اس کی آواز سنی ہے۔ اس لیے اس کی اطاعت کس طرح کی جائے؟ اس کی اطاعت کی جاتی ہے ان قوانین کی روح سے جو اس نے بذریعہ وحی دیے ہیں، لیکن قوانین کی اطاعت انفرادی طور پر نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اجتماعی نظام کی ضرورت ہے۔ جیسا کہ میں نے اوپر کہا ہے، یہ اجتماعی نظام اسلامی مملکت کہلاتا ہے، لہذا خدا کی اطاعت سے عملاً مفہوم ہے اس مملکت کی اطاعت جو قوانین خداوندی کو نافذ کرے۔ لیکن اس مملکت سے خدا یہ کہتا ہے کہ جب تم میرے نام پر انسانوں سے اطاعت لیتے ہو تو میں نے انسانوں کے سلسلہ میں جو ذمہ داریاں آپ نے اوپر لے رکھی ہیں تمہیں ان کو پورا کرنا ہوگا۔ اگر تم خدائی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر سکتے تو تمہیں اس کا حق حاصل نہیں کہ تم میرے نام پر انسانوں سے اطاعت لو۔ اطاعت لینا اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا ساتھ ساتھ چلے گا، لہذا قرآنی نظام میں فرد اور مملکت کے باہمی تعلق کی کیفیت یہ ہے کہ فرد مملکت کی وساطت سے قوانین خداوندی کی اطاعت کرتا ہے اور مملکت ان تمام وعدوں کو پورا کرتی ہے جو خدا نے افراد سے کر رکھے ہیں۔ فرد اور مملکت کا یہ تعلق ایک معاہدہ کی روح سے قائم ہوتا ہے جسے قرآن نے سورہ توبہ میں مختصر لیکن جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ارشاد ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ 9/111۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں تاکہ وہ انہیں جنت دے۔ ان تصریحات کی روشنی میں جو اوپر بیان کی جا چکی ہیں اس کا مفہوم واضح ہے۔ عملی دنیا میں افراد معاشرہ اپنی جانیں اور مال اس اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتے ہیں جو نظام خداوندی کے قیام کی ضامن ہوتی ہے، اور اس کے بدلے میں یہ مملکت انہیں جنت عطا کر دیتی ہے۔ یہ تمہیں معلوم ہی ہے سلیم کہ ایک جنت وہ ہے جو انسان کو مرنے کے بعد ملے گی، لیکن قرآن کریم اس دنیا میں اسلامی معاشرے کو بھی جنت سے تعبیر کرتا ہے، اور اس کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ اس میں انسانی جسم کی پرورش اور ذات کی نشو و نما کے لیے تمام سامان اور ذرائع فراوانی سے موجود ہوتے ہیں۔ لہذا مذکورہ صدر معاہدہ کی روح سے فرد اپنی جان اور مال قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے اسلامی مملکت کے سپرد کر دیتا ہے، اور مملکت اس کی جملہ بنیادی ضروریات زندگی اور اس کی ذات کی نشو و نما کے اسباب و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمہ دار بن جاتی ہے۔ اس طرح فرد اپنی جان اور مال معاشرے کے حوالے کر دینے کے باوجود اپنی انفرادیت ذات قائم رکھتا ہے، بلکہ وہ نشو و نما پا کر مستحکم سے مستحکم تر ہوتی چلی جاتی ہے، اور مملکت کا نظام محکم بنیادوں پر استوار ہوتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے سلیم
کہ مملکت اپنی اس عظیم ذمہ داری کو سر انجام دے نہیں سکتی جب تک رزق کے سرچشمے اور وسائل پیداوار اس کی تحویل میں نہ ہوں۔ ویسے بھی جب افراد اپنی جان اور مال سب کچھ مملکت کے سپرد کر دیں تو وسائل پیداوار پر انفرادی ملکیت کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ افراد کی ضروریات کی ذمہ دار مملکت ہوتی ہے اور اس کے لیے وسائل پیداوار اس کی تحویل میں رہتے ہیں۔ میں اوپر لکھ چکا ہوں کہ جس طرح انسانی جسم کی پرورش کے لیے طبعی قوانین فزیکل لاز مقرر ہیں، اسی طرح انسانی ذات کی نشو و نما کے لیے بھی قوانین متعین ہیں۔ ان قوانین کو قرآن کریم کلمات اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ ان کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ وہ غیر متبدل ہیں، یعنی ان میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا۔ تم پہلے دیکھ چکے ہو کہ قرآن کریم نے آئیڈیالوجی کے لیے کلمہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ کلمات اس کی جمع ہے، لہذا کلمات اللہ وہ تصورات حیات ہیں جن کے مجموعہ کا نام اسلامک آئیڈیالوجی ہے۔ یہ تصورات غیر متبدل ہیں۔ سورہ انعام میں ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ 6/116 تیرے رب کی طرف سے عطا کردہ نظریہ زندگی یا تصور حیات صداقت اور عدل کے ساتھ مکمل ہو گیا۔ ان تصورات میں کوئی تبدیلی کرنے والا نہیں، یعنی اسلامک آئیڈیالوجی تصور حیات مکمل بھی ہے اور ناقابل تغیر و تبدل بھی۔ انہی تصورات کو غیر متبدل اصول یا مستقل اقدار پرماننٹ ویلیوز کہتے ہیں۔ انسانی ذات کی نشو و نما انہی اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے۔ جب اسلامی مملکت افراد کی ذات کی نشو و نما کے لیے سامان و ذرائع بہم پہنچانے کی ذمہ دار ہے تو اس سے لامحالہ مطلب یہ ہے کہ اس مملکت کا سارا کاروبار خدا کی طرف سے عطا کردہ مستقل اقدار یا غیر متبدل اصولوں کے مطابق سر انجام پائے گا۔ یہ ہوئی پہلی بات۔ اب دوسری بات سنو۔ تم یہ دیکھ چکے ہو کہ جب کسی فرد کی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے تو اس میں حدود بشری کے اندر ان صفات کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے جنہیں لامحدود انداز میں صفات خداوندی کہا جاتا ہے، یعنی ذات خداوندی میں یہ صفات لامحدود انداز میں ہوتی ہیں اور انسانی ذات میں ان صفات کی نمود محدود طور پر ہوتی ہے۔ اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ کسی فرد کی ذات کی نشو و نما ہو رہی ہے یا نہیں تو دیکھنا یہ چاہیے کہ اس میں وہ صفات پیدا ہو رہی ہیں یا نہیں جنہیں صفات خداوندی کہا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب ایک فرد میں جو مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرے صفات خداوندی کی نمود ہوتی چلی جاتی ہے تو جو مملکت ان اقدار کے مطابق قائم ہوگی اور انہی کے مطابق چلے گی اس میں صفات خداوندی کی نمود اور بھی شدت اور عظمت کے ساتھ ہوگی۔ لہذا اسلامی مملکت کی خصوصیت اور پہچان یہ ہے کہ وہ بشری معاشرہ کی حدود کے اندر صفات خداوندی کی مظہر ہوتی ہے۔ ان دونوں باتوں کو یکجا کرنے سے نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی مملکت کا نظم و نسق مستقل اقدار کے مطابق ہوتا ہے اور وہ مملکت صفات خداوندی کی مظہر اور خدائی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کی ضامن ہوتی ہے۔ قرآن نے مستقل اقدار اور صفات خداوندی کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے یہ معلوم کرنے کے لیے کوئی دقت نہیں ہو سکتی کہ فلاں مملکت اسلامی ہے یا نہیں۔ لہذا سمٹا کر بات یوں سامنے آئی کہ اسلامک آئیڈیالوجی ان مستقل اقدار یا غیر متبدل اصولوں کا نام ہے جو قرآن کریم میں مذکور ہے۔ اسلامی مملکت انہی اقدار کے عملی نفاذ کے لیے قائم ہوتی ہے۔ اس مملکت کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ افراد مملکت کی جسمانی پرورش اور ذات کی نشو و نما کے سامان و ذرائع فراہم کرے، اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ ان صفات خداوندی کی مظہر ہو جن کی تفصیل قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے دل میں بار بار یہ خیال انگڑائیاں لے رہا ہوگا کہ وہ مستقل اقدار کیا ہیں جن سے اسلامک آئیڈیالوجی ترتیب پاتی ہے اور
جن کی بنیادوں پر اسلامی مملکت کی عمارت استوار ہوتی ہے؟ یہ سوال تمہارے دل میں پیدا ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ جب تک یہ مستقل اقدار سامنے نہ آئیں، نہ اسلامک آئیڈیالوجی سمجھ میں آ سکتی ہے اور نہ اسلامی مملکت کا صحیح تصور قائم ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ اقدار تو سارے قرآن کریم میں پھیلی ہوئی ہیں، انہیں ایک خط میں کس طرح سمویا جا سکتا ہے؟ ان کی تفصیل میں نے اپنی کتاب میں دی ہے جو آج کل زیر ترتیب ہے اور جس کا عنوان ہے اسلام کیا ہے۔ تمہیں اس کی اشاعت کا انتظار کرنا ہوگا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اتنا انتظار نہیں کر سکو گے اور دامن پکڑ کر بیٹھ جاؤ گے کہ چچا جان ساری نہیں تو چاند ایک اقدار ہی بتا دیجئے، اور یہ اس لیے کہ تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ میں تمہارے تقاضوں کو رد نہیں کر سکتا۔ ہاں سلیم، میں کسی ایسے متلاشی حقیقت کے تقاضوں کو رد نہیں کر سکتا۔ من آت اللہ بقلب سلیم 26/99، جو اللہ کی طرف قلب سلیم لے کر آئے۔ اس لیے ان اقدار میں چند ایک مثال کے طور پر لکھ دیتا ہوں، غور سے سنو۔ یہ تم دیکھ چکے ہو کہ ہر انسانی بچے کو خدا کی طرف سے وہ شے پیدائش کے ساتھ ملتی ہے جسے انسانی ذات کہا جاتا ہے، اور یہی چیز انسان کو حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلی مستقل قدر یہ ہے کہ ہر انسانی بچہ محض انسانی بچہ ہونے کی جہت سے قابل عزت ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ 17/70، یقیناً ہم نے ہر فرزند آدم کو واجب التکریم بنایا ہے۔ اس میں کالے گورے، سید پٹھان، امیر غریب، مسلم غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں۔ ہر ابن آدم محض آدمی کا بچہ ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر انسانی مساوات کی ساری عمارت استوار ہوتی ہے۔ لیکن اس مقام پر یہ سمجھ لینا بھی نہایت ضروری ہے کہ انسانی مساوات کا صحیح مفہوم کیا ہے، اس لیے کہ وہ ممالک تو ایک طرف رہے جن میں آمریت یا ڈکٹیٹرشپ کا دورہ ہے۔ جن اقوام میں جمہوری نظام رائج ہے وہاں بھی مساوات کا مطلب اتنا ہی سمجھا جاتا ہے کہ مملکت کے ہر فرد کو حق رائے دہندگی دے دیا جائے۔ جس مساوات کی عمارت انسانی ذات کے عقیدہ پر استوار ہوتی ہے، اس کا مفہوم اس سے کہیں وسیع اور بلند ہے۔ ذات، پرسنالٹی کی بنیادی خصوصیات، بیسک کریکٹرسٹکس میں یہ بھی ہے کہ کوئی ذات کسی دوسری ذات کے مقصد کے حصول کے لیے اعلی کار انسٹرومنٹ نہیں بن سکتی۔ اس کے معنی یہ ہے کہ کوئی فرد اپنے مفاد کے حصول کے لیے کسی دوسرے فرد کو بطور ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا۔ سلیم، یہ بات بظاہر تو چھوٹی سی ہے، لیکن تم جوں اس پر غور کرتے جاؤ گے یہ حقیقت نمایاں سے نمایاں تر ہوتی چلی جائے گی کہ انسان کی حقیقی آزادی کا راز اسی چھوٹی سی بات کے اندر پوشیدہ ہے۔ جس معاشرہ میں ہر فرد کو اس کا حتمی یقین اور کلی اطمینان ہو کہ اسے کوئی دوسرا فرد اپنے مقصد کے حصول کے لیے بطور ذریعہ استعمال نہیں کر سکتا، اس معاشرہ میں آزادی کی جو فضا پیدا ہو سکتی ہے اس کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن تم یہ کہو گے کہ اس طرح دنیا کے کام کیسے چل سکتے ہیں؟ تو مدنی زندگی کے تو معنی ہی یہ ہے کہ ایک کام کو مختلف لوگ مل کر کریں۔ یہ ٹھیک ہے، اور وہ خود قرآن کریم بطور مستقل قدر اس کی تاکید کرتا ہے جب کہتا ہے کہ تعاونوا علی البر والتقوی 5/2، زندگی کی کشاد کی راہوں میں اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کے معاملات میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ لیکن اس میں اور جو بات میں کہہ رہا ہوں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس میں تعاون کا حکم ہے، اور تعاون کے معنی ایک دوسرے کی مدد کرنا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مقصد اجتماعی ہو جو سب کو نوع انسانی کی منفعت اور بھلائی کی طرف لے جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تمام افراد تقسیم کار کے اصول کے مطابق ایک دوسرے کی مدد کریں۔ یہ ہے بر اور تقوی کے کاموں میں باہمی تعاون۔ اس کے برعکس جو بات میں کہہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ ایک فرد اپنے ذاتی اور انفرادی مفاد کے حصول کے لیے
دوسرے انسانوں کو اس طرح استعمال کرے جس طرح مادی اسباب و ذرائع مثلا مشینوں کو یا حیوانات کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب ہم گھوڑے کو تانگے میں جوتتے اور اسے اسٹیشن لے جاتے ہیں تو اس میں گھوڑے کا اپنا کوئی مقصد نہیں ہوتا، مقصد صرف ہمارا ہوتا ہے، وہ ہمارے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جب انسانوں کو اس طرح استعمال کیا جائے تو وہ انسان نہیں رہتے، مشینوں یا حیوانوں کی سطح پر آ جاتے ہیں جن میں ذات پرسنالٹی نہیں ہوتی۔ یہ انسانی ذات کا انکار اور انسانیت کی تذلیل ہے، اس سے فرزند آدم واجب التکریم نہیں رہتا۔ ایسا کرنے میں ہم قرآن کریم کی ایک مستقل قدر کا انکار کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی کسی مستقل قدر کا انکار کفر ہے۔ تم جانتے ہو سلیم کہ ایک انسان حیوانوں کی طرح دوسرے انسانوں کے مفاد کے حصول کا ذریعہ کیوں بنتا ہے؟ اس کا جواب بالکل واضح اور بین ہے، اسے احتیاج ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک کلی گالیاں کھا کر بھی کام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو وہ بھوکا مر جائے گا۔ یہ بھوک کا خوف یا احتیاج ہے جو ایک انسان کو دوسرے انسان کے مفاد کے حصول کا ذریعہ بننے پر مجبور کرتا ہے۔ غلط معاشرے میں ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے اور ان حالات کو مستقلاً قائم رکھا جاتا ہے جن میں بعض افراد اپنی روٹی یعنی بنیادی ضروریات زندگی کے لیے دوسرے افراد کے دست نظر رہیں۔ اس سے وہ ان افراد کے مفاد کا ذریعہ انسٹرومنٹ بننے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن قرآنی معاشرہ میں کوئی فرد اپنی ضروریات کے لیے کسی دوسرے فرد کا محتاج نہیں ہوتا۔ معاشرہ تمام افراد کی ضروریات زندگی بہم پہنچانے کی ذمہ داری اپنے سر پر لیتا ہے، اور اس طرح اس بنیادی علت کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے جو انسانی ذات کے عملی انکار کا موجب اور فرد کی تذلیل کا باعث بنتی ہے۔ یوں اس معاشرہ میں اس مستقل قدر پر عمل ہوتا ہے کہ ہر ابن آدم محض انسان ہونے کی جہت سے واجب التکریم ہے۔ اس مقام پر تم کہہ دو گے کہ مختلف انسانوں میں قابلیت اور صلاحیت میں فرق ہوتا ہے، اس لیے ان کے کمانے کی استعداد بھی مختلف ہوتی ہے۔ ایک شخص زیادہ کمانے کی اہلیت رکھتا ہے، دوسرا کم کمانے کی۔ اس طرح بعض افراد کو دوسروں کا دست نگر ہونا پڑتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مختلف افراد میں کمانے کی استعداد میں فرق ہوتا ہے، اس سے وہ تمام خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کا ذکر اوپر آ چکا ہے، لیکن قرآن کریم انسانی ذات کی مستقل قدر پر ایمان سے ان مفاسد کا بھی صحیح علاج کر دیتا ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ انسانی جسم کی پرورش اس سے ہوتی ہے جسے وہ اپنے آپ پر صرف کرے، لیکن اس کے برعکس انسانی ذات کی نشو و نما اس سے ہوتی ہے جسے وہ فرد دیگر افراد انسانیہ کی پرورش کے لیے عام کر دے۔ لہذا جن افراد میں کمانے کی صلاحیت ہو ان کا یہ بھی ایمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی محنت کی کمائی سے جس قدر دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دیں گے اتنی ہی ان کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوگی، اور چونکہ ذات کی نشو و نما زندگی کا مقصود ہے اس لیے وہ اپنی کمائی میں سے اپنے لیے صرف بقدر ضرورت رکھیں گے، باقی سب دیگر افراد کی پرورش کے لیے کھلا رکھیں گے۔ قرآن کریم کی اصطلاح میں اسے انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، جو ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے۔ تم پوچھو گے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی نشو و نما کے لیے انفاق کی ضرورت پڑتی ہے؟ ان میں سے ایک طبقہ تو ان لوگوں کا ہے جو کسی حادثہ کی وجہ سے، خواہ پیدائشی ہو یا بعد میں واقع ہو گیا ہو، کمانے کی استعداد سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جس کی پرورش دنیا کے موجودہ غیر قرآنی معاشرہ میں امیروں کی خیرات سے ہوتی ہے، لیکن خیرات سے انسانی ذات کی جس قدر ذلت ہوتی ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس لیے ان کی پرورش کا یہ انتظام قرآن کریم کے نزدیک ایک مستقل نظام کی حیثیت سے کبھی قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ اسے ہنگامی حالات میں تو برداشت کر سکتا ہے لیکن اسے معمول حیات نہیں بنا سکتا۔ اس اصول کو یاد رکھو سلیم کہ جس بات سے انسانی ذات کی کسی طرح بھی تذلیل یا تحقیر ہو، قرآن اسے روا نہیں رکھتا۔ اس طبقہ کے متعلق جو کمانے کی استعداد سے محروم ہو چکے ہوں، اس نے کہا ہے کہ وہ اپنے لیے سامان نشو و نما بطور حق ایز آف رائٹ طلب کر سکتے ہیں۔ حکم معلوم
للسائل والمحروم 70/25 یہ بھی قرآن کریم کی ایک مستقل قدر ہے جسے کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہو سکتی۔ ایک مزدور مہینہ بھر کی محنت شاقہ سے 60 روپے کماتا ہے، لیکن اس کے بیوی بچوں کی بنیادی ضروریات 100 روپے مہینے سے کم میں پوری نہیں ہوتی۔ یہ مزدور بقایا 40 روپے کہاں سے لائے؟ غیر قرآنی معاشرہ کو اس سے کچھ واسطہ نہیں ہوتا۔ یہ اس کا اپنا معاملہ ہے جس سے وہ جس طرح جی چاہے نمٹے۔ وہ مرے وہ جیے، اس سے کسی دوسرے کو سروکار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس باب میں ایسی مستقل اقدار دی ہیں جو اس مسئلہ کا نہایت اطمینان بخش حل پیش کر دیتی ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان 16/90 اللہ عدل اور احسان کا حکم دیتا ہے۔ عدل کے معنی ہے برابر برابر کر دینا، جو کچھ کسی کا واجب ہے وہ دے دینا، اس سے ظلم کی روک تھام ہو گئی۔ ظلم کے معنی ہے کسی کے حقوق میں کمی کرنا، اور احسان کے معنی ہے کسی کی کمی کو پورا کر کے اس کے بگڑے ہوئے توازن کو برقرار کر دینا۔ اس سے ان کی نشو و نما ہوتی چلی جاتی ہے جن کی محنت کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے مکتفی نہ ہو۔ یہ دونوں یعنی عدل اور احسان مستقل اقدار ہیں جنہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور جن کا برقرار رکھنا قرآنی معاشرہ یا اسلامی مملکت کا فریضہ ہے۔ تم نے دیکھا سلیم، قرآن کریم کس طرح انفاق فی سبیل اللہ کی مستقل قدر سے انسانی مساوات کو عملاً متشکل کرتا اور انسانی ذات کی صحیح تکریم کی ضمانت بہم پہنچاتا ہے، یعنی جو لوگ اپنی ضروریات سے زیادہ کما سکیں ان کے لیے مستقل قدر یہ ہے کہ جو کچھ ان کی ضروریات سے زائد ہو وہ اسے دوسروں کی نشو و نما کے لیے کھلا رکھیں۔ سورہ بقرہ میں ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو 2/219 تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر دوسروں کے لیے کھلا رکھیں، ان سے کہہ دو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زیادہ ہے سب کا سب۔ جو لوگ محنت سے معذور ہو چکے ہوں وہ دوسروں کی فاضلہ دولت میں ان کا حق قرار دیتا ہے اور اسے بطور مستقل قدر پیش کرتا ہے۔ جو محنت کریں ان کی محنت کا پورا پورا معاوضہ دینا بھی مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے، اور جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو اور ان کی کمی کا پورا کرنا بھی مستقل قدر ہے۔ اب سلیم ایک اور گوشے کو لو۔ جب انسانی ذات کی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کسی دوسرے فرد کے ذاتی مقصد کے حصول کا اعلی کار نہ بنے، تو انسانی ذات کی تکریم کا فطری تقاضا یہ بھی ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص پر حکومت نہ کر سکے، اس سے اپنا حکم نہ منوا سکے۔ قرآن کریم نے اس اصول کو بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت سے پیش کیا ہے، جہاں کہا ہے ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون 3/79 کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ خدا اسے ضابطۂ قوانین، حکومت اور نبوت تک بھی عطا کر دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ تم خدا کی نہیں بلکہ میری محکومیت اختیار کرو۔ تم نے دیکھا سلیم کہ اس ایک اصول نے کس طرح غلامی اور محکومی کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی۔ لیکن تم کہو گے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کا حکم ہی نہ مانے تو معاشرے میں نظم و ضبط کس طرح قائم رہے گا؟ اس طرح تو فساد
پیدا ہو جائے گا۔ تمہارے اس اعتراض کا جواب باقی ماندہ حصہ میں آ جاتا ہے جو اوپر درج کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ وَلَكِنَّ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ۔ پوری آیت کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کو اس کا حق حاصل نہیں کہ وہ دوسرے انسانوں سے یہ کہے کہ وہ اس کی محکومی اختیار کریں۔ وہ یہی کہے گا کہ وہ اس کتاب کی اطاعت سے جسے وہ پڑھتے پڑھاتے ہیں ربانی بن جائے۔ بات بالکل واضح ہے، قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی روح سے اطاعت کسی انسان کی نہیں ہوگی بلکہ قوانین خداوندی کی ہوگی جو اس نے اپنی کتاب میں عطا کر دیے ہیں۔ کسی فرد کی نہیں بلکہ قانون کی اطاعت، اور قانون بھی ایسا نہیں جو کسی انسان کا وضع کردہ ہو بلکہ وہ خود خدا نے نوع انسان کی رہنمائی کے لیے دیا ہو۔ اس سے ظاہر ہے سلیم کہ اسلامی مملکت میں اطاعت کسی انسان کے حکم کی نہیں ہوگی، صرف ان قوانین کی اطاعت ہوگی جو کتاب اللہ میں دیے گئے ہیں۔ تم کہو گے کہ کتاب اللہ میں تو بیشتر مستقل اقدار یا غیر متبدل اصول ہی دیے گئے ہیں، لیکن معاشرہ کا نظم و نسق تو اس صورت میں برقرار رہ سکتا ہے جب چھوٹی بڑی تمام باتوں کے لیے احکام و ضوابط موجود ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو، یہ احکام و ضوابط قرآن کریم کی مستقل اقدار کی روشنی میں خود مرتب کیے جائیں گے۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیسے مرتب ہوں گے؟ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے ایک مستقل قدر دی ہے جب کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم 42/38، یہ چیزیں امت کے باہمی مشورہ سے طے ہوں گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی مملکت ایک ایسے مشاورتی نظام کا نام ہے جس میں قرآن کریم کے غیر متبدل اصولوں کی چار دیواری میں رہتے ہوئے ہر زمانے کے مسلمان جزئی احکام و ضوابط اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق باہمی مشورہ سے خود مرتب کریں گے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے کہ اس نظام میں یہ صورت نہیں ہوگی کہ ارباب حکومت کا ایک طبقہ الگ ہو اور باقی امت ان کی محکوم ہو۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے، اس میں حاکم اور محکوم کا فرق ہی نہیں ہوگا۔ اسلامی حکومت اس لیے وجود میں آتی ہے کہ وہ قرآنی اقدار کا نفاذ کرے اور غیر قرآنی مسالک و ضوابط کی ترویج کو روک دے۔ اسے قرآن کریم کی اصطلاح میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضہ کو تمام امت کا مشترکہ فریضہ قرار دیا ہے، نہ کہ کسی خاص طبقہ یا پارٹی یا جماعت کا۔ اس نے پوری امت کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ 3/109 تم بہترین امت ہو جسے نوع انسانی کی بھلائی کے لیے متشکل کیا گیا ہے۔ تم معروف کا حکم دیتے ہو اور منکر سے روکتے ہو، لہذا قرآن کریم کی اس مستقل قدر کی روح سے نظم و نسق مملکت میں پوری کی پوری قوم بالواسطہ یا بلاواسطہ شریک ہوتی ہے، اور اس میں حاکم اور محکوم کے الگ الگ طبقات نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بھی واضح ہے سلیم کہ جب پوری امت کے لیے ضابطۂ قوانین دیا گیا ہے اور اس ضابطہ کو نافذ کرنے کا فریضہ پوری کی پوری امت کی مشترکہ ذمہ داری قرار دیا ہے، تو امت میں فرقوں یا پارٹیوں کے وجود کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے فرقہ بندی کو شرک قرار دیا ہے۔ اس نے مسلمانوں سے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے منیبین الیہ
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون 30/31-32 دیکھنا کہیں تم مشرک نہ ہو جانا، یعنی ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقے پیدا کر لیے اور گروہوں میں بٹ گئے۔ پھر کیفیت یہ ہو گئی کہ ہر گروہ اپنے اپنے مسلک میں مگن ہو کر بیٹھ گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا منتہا وحدت قانون کی بنیاد پر تمام نوع انسانی کو ایک عالمگیر برادری بنانا ہے۔ اس کا ارشاد ہے کہ کان الناس امتم واحدہ 2/213 تمام نوع انسانی ایک قوم ہے اور یہ بھی ایک مستقل قدر ہے۔ سو جو نظام تمام انسانوں کو ایک برادری کے قالب میں ڈھالنے کا پروگرام اپنے سامنے رکھتا ہو، وہ خود اپنے اندر فرقوں اور پارٹیوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اس کے نزدیک انسانوں کی تقسیم کا معیار ایک ہی ہے، یعنی کفر اور ایمان۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مومن 64/2 اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی مستقل اقدار کی صداقت پر یقین رکھیں اور اس کے مطابق اپنا معاشرہ متشکل کر لیں، وہ ایک قوم کے افراد، اور جو اس کے خلاف انسانوں کے خود ساختہ قوانین کے مطابق زندگی بسر کریں وہ دوسری قوم کے افراد۔ قومیت کا یہ معیار بھی ایک مستقل قدر کی حیثیت رکھتا ہے اور قرآن کریم کے دوسرے اصولوں کی طرح غیر متبدل ہے، اور جب قرآن کریم کی روح سے تمام مسلمان ایک قوم کے افراد ہیں تو وہ امت میں فرقوں اور پارٹیوں کے وجود کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ قرآنی نظام وحدت قانون اور وحدت امت کی بنیادوں پر متشکل ہوتا ہے۔ میں نے جو اوپر کہا ہے کہ قرآن کریم کی روح سے معیار قومیت یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کریم کی متعین کردہ مستقل اقدار کو اپنا نسب العین حیات قرار دے لیں وہ ایک قوم کے افراد، جو اس سے انکار کریں وہ دوسری قوم کے افراد۔ تو اس سے تم یہ نہ سمجھ لینا کہ جس طرح آج ہر قوم اپنے اپنے مفاد کے تحفظ میں سرگرم تگ و تاز رہتی ہے، اور اسے نہ صرف یہ کہ دوسری اقوام کے مفاد کا کوئی خیال نہیں ہوتا، بلکہ اگر کسی دوسری قوم کا مفاد اس کے مفاد سے ٹکرائے تو وہ اپنے فائدے کی خاطر دوسروں کے نقصان کی قطعاً پرواہ نہیں کرتی۔ اسی طرح قرآنی معاشرہ میں بھی ہوگا، قطعاً نہیں۔ قرآنی معاشرہ میں تمام لوگ فرزندان آدم تسلیم کیے جائیں گے اور ان تمام حقوق و مراعات کے مستحق ہوں گے جو مستقل اقدار کی روح سے ہر فرزند آدم کو بطور استحقاق ملتی ہیں۔ قرآن کریم اس باب میں یہاں تک کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون 5/8 کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کر دے کہ تم اس سے عدل نہ کرو، ہمیشہ عدل کرو کہ یہی چیز قرآنی طرز زندگی سے قریب ہے۔ عدل ہی نہیں بلکہ یہ لوگ قرآنی نظام کی تمام نفع بخشیوں میں حصہ دار ہوں گے، اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک بنیادی مستقل قدر یہ بھی ہے کہ ما ینفع الناس فیمکث فی الارض 13/17 بقا اور دوام اسی کے لیے ہے جو تمام عالم انسانیت کے لیے نفع بخش ہے۔
الناس میں اپنے اور پرائے مومن و کافر سب شامل ہیں۔ قرآن کریم کا خدا رب العالمین ہے، اس کا رسول رحمت للعالمین ہے، اور خود قرآن ذکر العالمین۔ اس لیے اسلامی مملکت کی نفع بخشیاں تمام نوع انسانی کے لیے ہیں۔ یہ ہے سلیم اسلامی آئیڈیالوجی کا مختصر سا تعارف۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلامک آئیڈیالوجی ان مستقل اقدار یا غیر متبدل اصولوں کے مجموعہ کا نام ہے جو اپنی مکمل شکل میں قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ جب کوئی مملکت ان اقدار کو اپنا نصب العین قرار دے لے تو اسے اسلامی مملکت کہتے ہیں، اور جو دستاویز اس نصب العین کا اعلان کرے اور مملکت کی عمارت کو ان اقدار کی بنیادوں پر استوار کرنے کا نقشہ مرتب کر کے دے، اسے اسلامی آئین کہیں گے۔ اسلامی آئین کی عمارت اس بنیاد پر استوار ہوتی ہے، انسان صرف اس کے طبعی جسم سے عبارت نہیں، جسم کے علاوہ ایک اور شے بھی ہے جسے انسانی ذات کہتے ہیں۔ اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ تمام افراد معاشرہ کے جسم کی پرورش کے لیے طبعی ضروریات کی ذمہ دار ہو اور ان کی ذات کے ارتقاء کے لیے ایسے سامان و ذرائع فراہم کرے جن سے ان کی مضمر صلاحیت کی نشو و نما ہوتی جائے۔ اس عظیم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسباب و ذرائع پیداوار مملکت کی تحویل میں رہیں۔ انسانی ذات کی نشو و نما ان مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے ہوتی ہے جو قرآن کریم میں محفوظ ہیں۔ اس لیے اسلامی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ان مستقل اقدار کے مطابق معاشرہ قائم کرے۔ مستقل اقدار کے مطابق زندگی بسر کرنے سے انسانی ذات میں صفات خداوندی کی حدود بشریت کے اندر نمود ہوتی چلی جاتی ہے، لہذا اسلامی مملکت میں افراد اور مملکت دونوں صفات خداوندی کے مظہر ہوتے ہیں۔ مستقل اقدار کی روح سے ہر انسان بحیثیت انسان واجب التکریم ہے۔ کسی انسان کو حق حاصل نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے۔ اطاعت ہر ایک کو قوانین خداوندی کی کرنی ہوتی ہے جو قرآن میں مذکور ہے۔ ہر فرد پوری محنت کر کے کمائی کرتا ہے، لیکن اس میں سے اپنے لیے صرف اپنی ضروریات کے مطابق رکھتا ہے، باقی سب کچھ دوسروں کی نشو و نما کے لیے دے دیتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی اپنی ذات کی نشو و نما ہوتی ہے۔ ہر ایک سے عدل کیا جاتا ہے، حتیٰ کہ دشمن سے بھی، اور جن افراد میں کسی وجہ سے کوئی کمی رہ جائے اس کمی کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ تمام نوع انسان کو ایک عالمگیر برادری سمجھا جاتا ہے، اور اسلامی مملکت کے نظام ربوبیت میں ہر انسان کا برابر کا حصہ ہوتا ہے۔ اسلامی مملکت مستقل اقدار کی چار دیواری کے اندر رہتے ہوئے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق جزئی قوانین ملت کی مشاورت سے خوب ترقی کرتی ہے۔ ان جزئی قوانین میں حسب ضرورت تبدیلی ہوتی رہتی ہے، لیکن مستقل اقدار اپنی جگہ غیر متبدل رہتی ہیں۔ اس طرح ثبات اور تغیر کے حسین امتزاج سے معاشرہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے سلیم اسلامک آئیڈیالوجی کے نمایاں خط و خال۔ کہو اب تو نہیں بھولو گے؟ اچھا، خدا حافظ، وسلام۔ پرویز، اگست 1959۔